اور یہ جنگ یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم اگلا مارکا انشاءاللہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو پھر ہم سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے, عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے, عوام کو اکٹھا کریں گے, عوام کو موبلائز کریں گے تاکہ ہم جو بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں اس میں کامیاب ہو. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں عمران خان آؤٹ ہے. اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ کلین بولڈ ہوتے ہیں یا سلپ میں ان کا کیچ ہوتا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. میں سجدہ بسجود ہوں کہ اللہ نے ہمیں 8 سال کی جدوجہد تقریباً کے بعد ہمیں سرخرو کیا. اس کے بعد میں اپنی والدہ جو اس سفر میں میرے ساتھ تھی, بی 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہے. ان کی دعائیں ہیں جو آج تک میرے ساتھ ہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے ایک اتنا بڑا مارکا, ایک اتنی بڑی جنگ ہم نے جیتی. تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں, اور یہ ایک صحافی ہمارے سلیم صافی صاحب وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کیس کے میرٹس کیا ہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں اور ثبوت کیا ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کی دعا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے ایک پہاڑ سے ٹکر لی تھی. ہم نے ایک بہت بڑا ایک ایسا یہ جو مقابلہ تھا, یہ مقابلہ تھا سچائی کا طاقت کے ساتھ, حق کا باطل کے ساتھ. اس میں ہم سرخرو ہیں اور میں اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہماری قوم کو سرخرو کیا, کیونکہ اس کیس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا. اس کیس میں میرا کوئی ذاتی کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں تھا. یہ قومی مفاد تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت تھی کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ قانون کے نیچے ہے. تو اس لحاظ سے آج شکر کرنے کا دن ہے اور میں اللہ سے ہمیشہ شکر ادا کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اگر آپ کو یاد ہو, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ میں پاکستانی اداروں سے انصاف لے کے دکھاؤں گا. پاکستانی اداروں نے ہم نے انہی پہ بھروسہ کرنا ہے, ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے امتحان ہوئے 8 سال میں, بہت سارے امتحان تھے, لیکن یہی الیکشن کمیشن نے آج میرے تمام الزامات کی تصدیق کر دی. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ جو اکاؤنٹس تھے پی ٹی آئی نے وہ خفیہ رکھے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے پیمانے پہ غلط بیانی کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تصدیق کی کہ ہر سال جو پارٹی کا چیئرمین جو سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے, سال 2008-9 کا سرٹیفکیٹ جھوٹا تھا. سال 9-10 کا سرٹیفکیٹ جو جمع کرایا پی ٹی آئی نے وہ جھوٹا تھا. سال 10-11 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا. سال 11-12 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا. سال 12-13 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ بھی جھوٹا تھا. اور یہ تمام سرٹیفکیٹ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, یہ ان کے دستخطوں سے ہوا ہے. اب میں آگے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کی مزید تصدیق مل گئی کہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دیتا تھا, جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تصدیق کرتا تھا, جو پرسنل اٹیکس پہ آ گیا تھا, اس منصف کی جس منصف کو عمران خان نے خود نامزد کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیشزم ہے. اس فیشزم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. آج کا فیصلہ اس فیشزم کو روکنے کے لیے, اس کو بند باندھنے کے لیے, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے, جس سے یہ فیشزم جو ہے اس کے سامنے بند باندھا گیا ہے کہ آپ جو مرضی دھمکی دے لیں, آپ جو مرضی فیشسٹ حربے استعمال کریں, ڈیمونسٹریٹ کرے, آئینی اداروں کی تصحیح کرے, آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے, اس کے باوجود آئینی ادارے متزلزل نہیں ہوں گے. وہ حق اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ دیں گے. آج کا یہ فیصلہ اس بات کی تصدیق ہے
جیسا کہ میں نے کہا مجھے ذرا مکمل کرنے دے. جیسے میں آپ سے ذرا مکمل کر لوں. دیکھیے آج کا فیصلہ، میں نے کہا آج کا فیصلہ جو ہے اس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے. پاکستان میں ہماری جو فیصلے ہیں 70 سالوں میں، اس میں مصلحت پہ سامنے رکھی جاتی ہے، سیاست رکھی جاتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے یہ فیصلہ کس کے خلاف ہے. اس کے جبکہ قانون اور آئین کو نافذ کرنا ہے. جب آپ قانون اور آئین کو نافذ کرتے ہیں آپ مصلحتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر آف نیسیسٹی جو ہے اس نے پاکستان کو اس انتشار کی اس ڈگر پہ لے آیا کہ ہماری معیشت تباہ ہوگی، ہماری لیڈرشپ تباہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سوالوں کو جواب دیتا ہوں، ذرا مکمل کروں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے آئی اوپنر ہے. آپ نے سوچنا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سوچنے کی قوت دی ہے. فل فالوئنگ حرام ہے. یہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس لیے یہ حرام ہے. آپ نے اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے. آج ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن پاکستان نے فرد جرم عائد کر دی ہے، شو کاز نوٹس دے دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اطلاع دے دی ہے، اور وہ جو تمام الزامات تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استعفیٰ دے. عمران خان جو مغرب کی مثالیں دیتا تھا کہ ایک معمولی سی بات پہ بھی اس کی سیاستدان اگر 5 منٹ پارلیمنٹ میں لیٹ آئے استعفیٰ دیتے تھے. اگر وہ جو بھی، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے حوالے کیا جائے. عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہے. اس پہ کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ نہ دے، اور جب تک اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی انشاءاللہ آ جائے گا، وقت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور ساتھ ہی آخر سر یہ بتائیں کہ سائمن کلارک کی سٹوری کے مطابق ISI بھی عمران خان کی فنڈنگ کرواتی رہی ہے، تو آپ کیا چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی تفتیش کی جائے ISI کے اور جنرل پاشا کے ملوث ہونے کے حوالے سے؟ آپ مجھے ذرا تصحیح کر دیں، میرا نہیں خیال کہ سٹوری میں یہ ذکر ہے، جنرل پاشا کے حوالے سے ان کا ذکر نہیں ہے، اس سٹوری میں نہیں ہے. وہ بعد میں ہی کچھ ٹویٹس ہوئی ہیں. اس سٹوری جہاں تک فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، دیکھیں اس نے ہمارے الزامات کی صرف تصدیق کی ہے، اور اس میں ایک نیا پہلو یہ سامنے لایا ہے کہ جو ایفیڈیوٹ عمران خان نے عارف نقوی کی طرف سے جمع کرایا وہ جھوٹا تھا. عارف نقوی نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمام پیسے ووٹن کرکٹ کے 2.1 ملین یہ پاکستانی شہریوں سے جمع کیے اور پاکستانی کمپنیوں یا کسی پبلک. میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹوری میں ثابت کیا ہے کہ ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے، ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک عرب شیخ نے فنڈنگ کی ہے. اب عمران خان پہ یہ لازم ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں سٹوری جھوٹی ہے تو برطانیہ میں اس کو عدالت میں چیلنج کرے. یہاں تو وہ ہر بات پہ الیکشن کمیشن میں آ جاتا ہے. وہ تو میں نے دے دیا آپ کو جواب. دیکھیے جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے، میں یہ واضح کر دوں، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے رول ماڈل بننا تھا، جب یہ قانون اب ہم پہ لاگو ہو گیا ہے، اس سے جو پولیٹیکل پریشر بنے گا یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس چھانی سے گزرنا چاہیے. کیونکہ میرا تو بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کو لیڈرشپ کا کریڈل بنائے، وہاں پہ میرٹ ہو، وہاں پہ بادشاہتیں ختم ہو، وہاں پہ خاندانی راج ختم ہو، تاکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کو اچھی کمپیٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ دے سکے. یہ تو میرا اور جہاں تک یہ باقی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ توقع کروں گا کہ ان کا فیصلہ بھی آئے گا. اس کے بارے میں بھی جو تحقیقات جاری ہے وہ منطقی انجام تک پہنچیں گی اور یقیناً آئے گا. سر آپ پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دیگر جماعتوں سے
देखिए ये जो शो कॉज नोटिस जारी किया है और जो फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने इतला दी है, तो उन्होंने लिखा है इसमें कि पीटीआई ने गलत इंफॉर्मेशन दी, पीटीआई की गैर मुल्की कंपनियों की फंडिंग हुई, पीटीआई की गैर मुल्की शहरियों की तरफ से फंडिंग हुई। तो मेरे और इल्जामात थे क्या? अब मेरे तमाम इल्जामात आज के ऑर्डर में उसको तस्लीम किया है इलेक्शन कमीशन ने कि ये बिल्कुल सही थे और इन्होंने गलत बयानी से काम लिया, गलत कागजात जमा कराए और फेडरल गवर्नमेंट को भी लिख दिया कि वो कानून के मुताबिक। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आर्टिकल 70 पैसे लिए हैं और ये भी कहा गया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने नून लीग से इजी लोन के जरिए पैसे लेने के केस दायर किया है, आप उनके पैरोल पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए ये पहली दफा नहीं है कि उन्होंने कि मुस्लिम लीग नून से मेरे इनके हवाले से कोई इल्जामात आए। ये इल्जामात 2014 में जब हमने केस किया था उस वक्त भी किए थे, फिर 2016 में पानामा है, उसमें मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, दो बातें। 2016 में मैंने 2 खत लिखे मुस्लिम लीग नून के वजीर दाखिला चौधरी निसार को कि वो ये जो मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आया है इसकी तहकीकात करे FIA से। मुझे जवाब तक नहीं आया। फिर उसके बाद जब मुस्लिम लीग की दूसरी हुकूमत आई, SN इकबाल वो वजीर दाखिला थे, मैंने खत लिखा, मुझे जवाब तक नहीं आया। मौजूदा जो हुकूमत है, मैंने राना सनाउल्लाह साहब को खत लिखा है, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। अगर हम मिलकर खेल रहे होते तो ये तो 2 दिन की तहकीकात है, जाके मुलाजमीन के सिर्फ उनके बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं और हकायक सामने आ जाएंगे। और दूसरी बात, इमरान खान 3.5 साल वजीर आजम रहा है। ये कैसा वजीर आजम था जिसके पास तमाम एजेंसीज थी, जिसके पास FIA था, जिसके पास IB थी, जिसके नीचे ISI थी, और जहां तक कि वो अगर ISI और दूसरे इदारों को बजट पास करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था तो वो उसके पास एक जरा बार कोई सबूत नहीं सामने ला चुका कि ये मेरा और मुस्लिम लीग नून का गठजोड़ था। ये इंतहाई गलीज किस्म के इल्जामात हैं। जब भी PTI को किसी ने सच्चाई से मुकाबला किया है, इन्होंने पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये कहा, उन पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हमने की, उन्होंने माफी मांगी और हमने ये मेरे वकील कहे, हमने इमरान खान को कहा कि हम आपको माफ करते हैं, ये पिटिशन ये एप्लीकेशन वापस लेते हैं। उसके बाद ये कई अरसे चुप रहा, ये फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बोलता था। मजबूरी ये है कि पाकिस्तान में ये आजाद फिर रहा है, ये दंदनाता फिर रहा है, इसको कानून, इसीलिए मैं कहता हूँ ये जाए बरतानिया में, ये जाए फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुजाहरा करे, ये जाए उनके खिलाफ केस करे, फिर मैं देखता हूँ कि सच्चाई क्या होती है और इसके साथ वहाँ के कानून कैसे। आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फंडिंग के हवाले से केस डाला था, आप केस जीत गए, अब आगे आपका नया अमल क्या होगा? देखिए अभी इसमें ये जंग है, जंग में एक वॉर है जिसमें ये बैटल हमने जीती है, अभी इसके काफी मरहले बाकी हैं। मैं इंशाल्लाह जब ये केस अपने हतमी उसमें पहुंचेगा, मैं गली गली में मोहल्ले जाकर इमरान खान को चैलेंज करूंगा। मैं इमरान खान का झूठ जो है वो सच्चाई की बुनियाद पर चैलेंज करूंगा, क्योंकि सच्चाई मेरे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, सच्चाई PTI के जेन्युइन वर्कर्स के साथ है। मैं इसका मुकाबला करूंगा। अभी तक तो मैं कानूनी जंग लड़ रहा था, फिर मैं सियासी जंग लड़ूंगा। ये पार्टी हमने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से बनाई थी, ये बड़े मकसद के लिए बनाई थी, ये इन लोगों के लिए नहीं बनाई थी जो अभी यहाँ तर्जुमान बनते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मशक शुता चेहरा है, इसका इनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पार्टी को साफ करेंगे, नजराती कारकुन लाएंगे, हम इंशाल्लाह आइंदा आप देखेंगे कि हम एक बड़ा इजलास भी बुलाएंगे और PTI के जो जेन्युइन कॉम्पिटेंट क्रेडिबल लोग हैं और तमाम पाकिस्तानियों को मैं दावत देता हूँ, इस तमाम पाकिस्तानी मेरे साथ हमारे साथ मिले। ये हम सब पाकिस्तान का कॉज है, पाकिस्तान को साफ लीडरशिप चाहिए, पाकिस्तान को कॉम्पिटेंट लीडरशिप चाहिए। आपने कहा कि मेरा मकसद पॉलिटिकल पार्टियों की सफाई और कायदा कानून के मुताबिक था। पॉलिटिकल पार्टी की बात आपने कहा कि मेरी वारदा चली गई, फैमिली हॉस्पिटल के पीछे नहीं हटा, तो क्या ये जो दूसरी पार्टियां हैं उनके खिलाफ भी इस सफाई के लिए आप आएंगे सिलेक्शन? देखिए जहां तक ये मेरी एक बुनियादी असूल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमने और इमरान खान ने फैसला किया था कि हम रोल मॉडल बनेंगे, हम अपने अमल से साबित करेंगे कि हम वो तब्दीली वाली जमात हैं जिसका हम दावा करते थे, जो कि दावा झूठा साबित हुआ, क्योंकि
ہمارے عمل جو تھا پی ٹی آئی کا وہ اس کے بالکل مخالف تھا. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس عمران خان نے اسی الیکشن کمیشن میں ان کے وکیل انور منصور خان نے ایک دستاویز پڑھ کے سنائی، اور وہ آخری دستاویز تھی جو عمران نے مجھے لکھی تھی. اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے تم سے بڑا لاڈ کیا، I forced you to take more responsibilities. You are the number 2 in the party. تو مجھے اپنے گھر کے معلومات پتہ تھے، میں نے اپنے گھر سے صفائی شروع کی ہے. جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے، اب یہ اتنا پولیٹیکل مومنٹم بنے گا. الیکشن کمیشن کے سامنے ہیئرنگز بھی ہو رہی ہے، اور مجھے پوری توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اسی طرح سے ان پہ قانون لاگو کرے گی جس طرح پی ٹی آئی پہ کی. میں پبلکلی اس مقصد کو سپورٹ کروں گا، کیونکہ میں ایک دوسری جماعت کا ممبر نہیں ہوں، اس لیے میں ان کے خلاف اس حوالے سے پبلک پلیٹ فارمز میں یقیناً میں الیکشن کمیشن کے لیے ایک سپورٹ اور اسٹرینتھ کا بیس بنوں گا. سر 8 سال آخری سوال. آپ سے اس کیس کو واپس لینے کے حوالے سے کوئی رابطہ کیا تھا، آپ کی پریشر ڈالا؟ دیکھیے، اس کیس کے دوران مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں. مجھ پہ 3 کیسز کیے ہیں. ایک کیس ایسا تھا کہ پارٹی کے ایک رہنما ہے، انہوں نے کیا تھا کہ جی اکبر بابر پارٹی چیئرمین کی مخالفت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے محلے میں بحث ہوتی ہے اور یہ لوگ زخمی ہوئے، اس کا ذمہ دار اکبر بابر ہے. تو اس قسم کے کیسز بھی ہیں. فوجداری کیس مجھ پہ کیا. اس کے علاوہ مجھے ہر قسم کی آفر کی ہے، مجھے بڑی سے بڑی آفر ملی ہے. اور یہ بھی آج میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ کہنا چاہتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ 21 جون جب کہ یہ فاصلہ محفوظ کیا گیا، اس سے پہلے عمران خان کی ایلچیوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی. کون سی آفر ہے جو مجھے نہیں کی گئی؟ کون سا؟ میں نے کہا میں اس مٹی کا وفادار ہوں، میں یہ غداری کر ہی نہیں سکتا. میں نے بڑے سے بڑے اور اس ملک کے طاقتور ترین لوگوں کو یہ کہا ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہ اس کیس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں، کیونکہ میں اس ملک کا وفادار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کی برائی کی جڑ جب تک سیاسی جماعتیں منظم نہیں ہوں گی، آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوں گی، وہ آپ کو لیڈرشپ دے ہی نہیں سکتی. اور ہم سارا دن اسی ایک کنویں کے مینڈک ہوں گے، اسی طرح ہم پسپائی پہ ہوں گے، اسی طرح انتشار میں ہوں گے، اسی طرح ہماری معیشت تباہی سے تباہی کی طرف جاتی رہے گی. بہت شکریہ.